السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا کیا، اہل حلال کیا گیا ہے، لہم ان کے لیے، کل کہہ دیجئے، اہل حلال ہے، لکم تمہارے لیے، طیبات پاکیزہ چیزیں، وما اور جو علمتم سدھار رکھا ہو تم نے، من الجوارح زخم دینے والوں میں سے، مقلبین شکار پر دوڑانے کو، تعلمونہن تم سکھایا کرتے ہو ان کو، مما اس سے جو علمکم اللہ سکھایا تم کو اللہ تعالیٰ نے، فکلوا پس کھاؤ، مما اس چیز سے، امسکنا جو وہ روکے رکھے یا پکڑ کے رکھے، علیکم تم پر تمہارے لیے، واذکروا اسم اللہ اور یاد کرو اسم اللہ اللہ کے نام کو، علیہ اس پر، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا کیا، اہل حلال کیا گیا ہے، لہم ان کے لیے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نقصان پہنچانے والی خبیث چیزوں کی حرمت کا بیان فرمایا، چاہے وہ نقصان جسمانی ہو یا دینی ہو یا دونوں ہو، پھر ضرورت کی حالت کو خاص کر لیا، فمن اضطر فی مخمصۃ، ٹھیک ہے نا، اس کو خاص کر لیا۔ تو یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے، اب حرام کے بعد حلال چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیزیں ان کے لیے حلال ہیں۔ سوال کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں۔ صحابہ کرام بیکار سوال نہیں کیا کرتے تھے، جہاں دین اور دنیا کا فائدہ ہوتا تھا تو وہی سوال کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں 12 مقامات ہیں جہاں پر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھے۔ اب وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا کیا، اہل حلال کیا گیا لہم ان کے لیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال چیزوں کے دریافت کرنے والوں سے کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، اہل لکم الطیبات حلال ہے تمہارے لیے طیبات، کہ تمام پاک چیزیں تم پر حلال ہیں، ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ طیب وہ چیز ہوتی ہے جو اچھی لگتی ہے، پاک صاف ہو، خوشگوار ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لوگوں نے اور چیزوں کے متعلق پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے دین کا ایک عظیم الشان اصول بیان فرما دیا، یعنی کھانے پینے کی تمام طیبات یعنی صاف ستھری چیزیں حلال ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں حرام فرمائی ہیں تو اس سے معلوم ہوا وہ صاف ستھری نہیں ہیں، وہ صاف ستھری نہیں، جیسے کچلی والے درندے، پنجے سے شکار کرنے والے پرندے، یا جن کا نام لے کر حرام قرار دیا ہے، باقی سب حلال ہے، ٹھیک ہے نا، باقی سب حلال ہے۔ تو ہر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے وہ طیب ہے، وہ طیب ہے، اور ہر وہ چیز جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ خبیث سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر خبیث چیز حرام ہی ہو، جیسے لہسن کے درخت کے بارے میں فرمایا یہ خبیث ہے، لیکن لہسن کو حرام نہیں کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کھانے پینے کے ہمیں قرآن و حدیث سے 2 اصول ملتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ حلال اور طیب۔ حلال ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے، یعنی جو چیز ہم کھا رہے ہیں وہ صاف ستھری ہو، سڑی ہوئی، گندی، غلیظ، بدبودار نہ ہو، ناپاک نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ شریعت میں اسے حرام نہ کیا گیا ہو۔ جسے شریعت نے حرام کر دیا پھر وہ چیز چاہے کتنی ہی صاف ستھری ہو، تازہ کیوں نہ ہو، تو وہ حلال نہیں بلکہ وہ حرام ہی ہے۔ تو طیب سے مراد وہ جو کہ خود بھی طیب ہو اور اس کی کمائی بھی طیب ہو، ٹھیک ہے نا، اس کی کمائی کا جو ذریعہ ہے، جس ذریعے سے آ رہی ہے وہ بھی پاک ہی ہو، اور پھر وہ کھانے اور پینے سے دنیا اور آخرت میں کوئی نقصان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق حاصل ہونے میں مایوس نہ ہو، کیونکہ مرتے دم تک بندے کا جو رزق ہے وہ اس کو پہنچ کر رہے گا، اس لیے میانہ روی کے ساتھ حلال تلاش کرو اور حرام چھوڑ دو، یعنی حرام کے پیچھے نہ جاؤ، جو تمہیں ملنا ہے وہ مل کر رہے گا، لیکن حرام طریقہ اختیار نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرام اور حلال کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے دودھ بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو یہ دودھ کہاں سے لیا ہے۔ اس نے جا کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ میری اپنی بکری کا ہے۔ پھر آ کر اس نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھیجا کہ جاؤ جا کر پتہ کرو کہ یہ بکری کہاں سے لی ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ میری اپنی کمائی کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پیا۔ اسی لیے ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ حلال اور طیب چیزیں ہی کھائیں۔
ہمیں حکم دیا گیا کہ حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک مومن کی مثال جو ہے وہ شہد کی مکھی کی طرح ہے، جو پاکیزہ چیزیں کھاتی ہے اور پاکیزہ رس خارج کرتی ہے۔ جس پھول پر بیٹھتی ہے نہ وہ ٹوٹتا ہے نہ وہ خراب ہوتا ہے، لیکن گندی مکھی گندگی پر بیٹھتی ہے اور گندگی یعنی بیماریاں ہی خارج کرتی ہے۔ تو خبیث اور پاک یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ حلال چیزیں کھائیں اور طیب پاکیزہ چیزیں کھائیں۔ آگے فرمایا وما اور جو علم تم سدھا رکھا ہو تم نے من الجوارح زخم دینے والوں میں سے، اور جو سدھا رکھا ہو تم نے زخم دینے والوں میں سے۔ جوارے سے کیا مراد ہے؟ جوارے سے مراد وہ جانور ہوتے ہیں جو شکاری ہوتے ہیں، جو شکار کر کے کھاتے ہیں۔ شکاری جانور سے ہر وہ درندہ اور پرندہ مراد ہے جسے شکار کے لیے رکھا جاتا ہے اور سدھایا جاتا ہے، مثلاً کتا ہے، چیتا ہے، باز اور شکرا وغیرہ۔ اور اس کے سدھائے ہوئے ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ شکار پر چھوڑا جائے تو اسے اپنے مالک کے لیے پکڑ کے رکھے۔ اگر وہ خود شکار پکڑ کے کھانے لگے تو وہ شکار کھانا پھر درست نہیں ہے۔ جوارے کے دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک معنی ہے کمانے والا اور دوسرا معنی ہے زخمی کرنے والا۔ کمانے والا یعنی وہ اپنے مالک کے لیے کماتے ہیں، اپنے مالکوں کے لیے جانور شکار کر کے ان کو روزی کما کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا معنی ہے زخمی کرنے والا، یعنی جب یہ شکار کو پکڑتے ہیں تو وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ مقلبینہ شکار پر دوڑانے کو، مقلبین یہ قلب سے نکلا ہے، اور قلب کہتے ہیں کتے کو، مقلب کہتے ہیں شکار کرنے کی تربیت دینے والے کو، اور مقلبین کہتے ہیں شکار کا عادی بنانے والے کو، شکار کا عادی بنانے والے کتوں کو یا ان جیسے دوسرے جانوروں کو شکار کی تعلیم دینا، ان کو مقلبین کہتے ہیں۔ اب یہاں پر کتے کا نام کیوں لیا گیا ہے؟ کیونکہ زیادہ تر شکار جو ہے وہ کتے سے ہی کیا جاتا ہے۔ شکار کے لیے کتا رکھنا جائز ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گھر والے ایسے نہیں کہ وہ کتا باندھ کر رکھے، کتے کو باندھ کر رکھے اور روزانہ ان کے اجر میں سے ایک قرات کم نہ ہو، یعنی ایک پہاڑ نیکیوں کا کم ہو جاتا ہے ان کے نام اعمال سے روزانہ۔ لیکن شکاری کتے، کھیتی کی حفاظت کرنے والے کتے اور جانوروں کی حفاظت کرنے والے کتے کی اجازت ہے کہ انہیں رکھا جا سکتا ہے۔ آگے فرمایا تو علمونہن تم ان کو سکھاتے ہو مما اس سے جو علمکم اللہ جو سکھایا تم کو اللہ تعالیٰ نے۔ اگر سکھائے ہوئے کتے شکار کر کے لے آئیں تو وہ حلال ہے، اور اگر آوارہ کتے شکار کریں تو وہ حرام ہے۔ یہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ میں کتنا فرق ہے، ایک کا شکار حلال ہے اور ایک کا شکار حرام ہے۔ جو تم نے ان کو سکھایا وہ علم تمہیں اللہ ہی نے دیا ہے جو تم کتوں کو سکھاتے ہو۔ اس میں علم کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو علماء کہتے ہیں اسے 7 مرتبہ دھو لو، پہلی مرتبہ مٹی سے دھو لو یا پھر آخری مرتبہ مٹی سے دھو لو۔ مٹی سے کیوں دھونا ہے؟ کیونکہ مٹی کے اندر کتے کے تھوک کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں تو مٹی کے اندر وہ جراثیم مارنے کا مادہ ہوتا ہے، تو مٹی سے دھونے کے بعد پھر وہ برتن پاک ہوگا۔ تو اگر اس کتے کو علم دے دیا جائے، ٹھیک ہے، تو وہ عالم بن جاتا ہے۔ اگر کتے کے اندر 3 صفتیں ہوں گی تو وہ عالم ہوگا۔ شکاری کتے کی پہلی علامت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب تم اسے شکار کے لیے چھوڑو گے تو وہ جب ہی جائے گا، وہ خود سے ادھر ادھر شکار نہیں کرے گا، خود سے کسی جانور کو نہیں مارے گا۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ اگر آپ اسے روکو گے، ڈانٹو گے تو وہ رک جائے گا، یعنی آپ کی بات مانے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ شکار کرے گا تو وہ خود کچھ نہیں کھائے گا، پورا شکار آپ کے پاس لے کر آئے گا۔ اگر یہ 3 علامتیں ہوں گی تو وہ سدھایا ہوا کتا ہے، اسے علم دیا گیا ہے، اسے سکھایا گیا ہے۔ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگر شکار پکڑ کے لائے تو وہ حلال ہے، کیوں؟
کیونکہ اب اس کے پاس علم آ گیا ہے۔ تو یہ علم کی یہاں پر فضیلت بیان کی گئی ہے۔ فرمایا تو علمونہن، تم سکھایا کرتے ہو ان کو، مما اس میں سے جو علمکم اللہ، جو علم سکھایا تم کو اللہ تعالیٰ نے، فَكُلُوا پس کھاؤ، مما اس چیز میں سے، امسکنا جو وہ پکڑ کے رکھے، علیکم تم پر، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ علیہ، اور تم اس پر اللہ کا نام لیا کرو، نام لے لیا کرو۔ اب کیا مطلب ہے؟ یعنی شکاری کتے کے لیے اس میں اب 2 شرائط بیان کر دی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب شکار کے لیے اسے چھوڑا جائے تو اللہ کا نام لے کر چھوڑو، بسم اللہ پڑھ کر چھوڑو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو شکار کرے تو وہ روک کے رکھے، خود نہ کھائے اس میں سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کتا پکڑ کے لے کر آتا ہے، شکار پکڑ کے لے کر آتا ہے، اب اسے ایسا ہی کھانا جائز ہے یا پھر اسے ذبح کرنا چاہیے؟ تو علماء کہتے ہیں اگر وہ زندہ لے کر آتا ہے، زندہ پکڑ کے لے کر آتا ہے تو اسے ذبح کرنا چاہیے، اور اگر وہ شکار لے کر آتا ہے مرا ہوا تو پھر اسے کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہی سوال عدی بن حاتم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یہی مسئلہ پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے سدائے ہوئے کتے کو چھوڑو اور اللہ کا نام لو تو جو وہ شکار وہ تمہارے لیے پکڑے اسے کھا لو۔ میں نے کہا کہ چاہے وہ اسے قتل کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں چاہے وہ اسے قتل کر دے، لیکن شرط یہ ہے کہ قتل میں کوئی ایسا کتا شریک نہ ہو جو اس میں سے نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی کوئی دوسرا کتا شریک نہ ہو، کیونکہ تم نے اپنے کتے کو چھوڑتے ہوئے اللہ کا نام لیا ہے، کسی دوسرے پر نہیں لیا ہے۔ اسی طرح عدی بن حاتم سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنا کتا چھوڑو اور وہ تمہارے لیے پکڑ کے رکھے اور تم اسے زندہ پالو تو اسے ذبح کر لو، اگر وہ زندہ لے آئے تو اسے ذبح کرو، اور اگر تم اسے پاؤ کہ اس نے قتل کر دیا ہے، وہ مرا ہوا لے کر آیا ہے لیکن اسے خود نہیں کھایا اس نے، تو پھر تم اسے کھا لو۔ کیوں؟ کیونکہ کتے کا اسے پکڑنا ہی ذبح کرنا ہے، تم نے بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا تھا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ علیہ، تم اللہ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ لے لیا کرو اللہ کا نام، علیہ اس پر، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اگر حلال ہونے کی کوئی شرط کم ہے تو شکار کھانے کے شوق میں اللہ سے بے خوف ہو کر اسے مت کھاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈر کر اسے چھوڑ دو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ آگے فرمایا الیوم آج کے دن، احلّ حلال کر دی گئی ہیں، لکم تمہارے لیے، طیبات پاکیزہ چیزیں، وطعام اور کھانا، الذین ان لوگوں کا، اوت الکتابہ جنہیں دی گئی کتاب، حل حلال ہے، لکم تمہارے لیے، وطعامکم اور تمہارا کھانا، حل حلال ہے، لہم ان کے لیے، والمحصنات اور پاک دامن من المؤمنات مومن عورتوں میں سے، والمحصنات اور پاک دامن من الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتابہ جنہیں دی گئی کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، اذا جب آتیتموہن تم دو ان کو، اجورہن ان کا مہر، محسنین نکاح میں لیتے ہوئے، غیر نہ کہ مصافحین بدکاری کرنے والے، ولا اور نہ متخذی اور نہ پکڑنے والے، اخدان چھپی دوستی کو، ومن اور جو یکفر کفر کرے بالایمان ایمان کے ساتھ، فقد پس تحقیق حبط ضائع ہو گئے، عملہ اس کے عمل، وہو اور وہ فی الآخرۃ آخرت میں، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ الیوم آج کے دن، آج کے دن سے مراد عرفہ کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، احل حلال کر دی گئی ہے، لکم تمہارے لیے، طیبات پاکیزہ چیزیں۔ طیبات سے مراد وہ چیزیں ہیں جنہیں اچھا سمجھا جائے، مرغوب سمجھا جائے، جنہیں شریعت نے حلال کیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کا کھانا جس میں ذبیحہ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، طیبات حلال ہیں اور اہل کتاب کا کھانا حلال ہے، وطعام اور کھانا، الذین ان لوگوں کو، اوت الکتاب جنہیں دی گئی کتاب، تو اہل کتاب کا کھانا حلال ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں طعام سے مراد اہل کتاب کا ذبیحہ جانور ہے، ٹھیک ہے نا، تو جس میں ذبیحہ بھی شامل ہے، مسلمانوں کے لیے یہ حلال ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انہوں نے غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا ہو اور واقعی ذبح کیا ہو،
یعنی کسی چھری کے ساتھ یعنی کے ساتھ ہی ذبح کیا، یعنی جس طرح ذبح کیا جاتا ہے ویسا ہی ذبح کیا گیا ہو. یہ نہ ہو کہ مشین سے سر کاٹ کر الگ کر دیا ہے، یا سخت گرم پانی میں جانور کو ڈال دیا ہے، یا بجلی کے کرنٹ دے کر اسے مار دیا ہے، تو یہ ذبح نہیں ہے، کیونکہ اس طرح جسم سے بہتا ہوا خون پوری طرح باہر نہیں نکلتا، جو کہ حرام ہے. تو اس لیے ایسے جانور کا گوشت کھانا درست نہیں ہے، اور اگر صحیح ذبح کیا ہو تو پھر ٹھیک ہے ان کا کھانا، ٹھیک ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل کتاب کی دعوت قبول کی تھی. ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا، اور اسی طرح ایک یہودی عورت کی طرف سے بکری کے گوشت کا ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، جس میں زہر ملا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھا لیا، اور اس زہر کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دم تک محسوس ہوتا رہا. مگر جو چیزیں ہماری شریعت میں حرام ہے، جیسا کہ شراب ہے، مردار ہے، خون، خنزیر کا گوشت وغیرہ، یہ سب چیزیں، یہ چیزیں ان کے دسترخوان پر کھانا بھی حرام ہے، بلکہ ایسے دسترخوان پر بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور نہ ان کے ایسے برتن استعمال کرنا جائز ہے. ہاں اگر اور برتن نہ ملے، مجبوری ہے، تو انہیں پھر اچھی طرح دھو کر صاف کر کے پھر ہم استعمال کر سکتے ہیں. آگے فرمایا وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن من المؤمنات مومن عورتوں میں سے. اب شادی کی بات کی گئی ہے کہ شادی کس سے کریں. وہ آزاد عورتیں جو مومن ہوں، پاک دامن ہوں، ان سے شادی کرو. والمحصنات من المؤمنات، پاک دامن، ایک ہے مومن پاک دامن عورتیں، اور دوسری ہیں والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، ٹھیک ہے، اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں، ان سے نکاح جائز ہے، یعنی ان سے نکاح کرنا درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہو. یعنی لڑکی اگر یہودی یا عیسائی ہے تو مسلمان مرد اس سے شادی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ پاک دامن ہو، زناکار نہ ہو، ٹھیک ہے نا. یہاں محسنات کا لفظ کیوں آیا ہے؟ جس طرح کھانے میں طیب کی بات کی گئی، ٹھیک ہے نا، کہ وہ حلال ہو اور طیب بھی ہو، پاک ہو، اسی طرح شادی میں بھی طیب کی طرف جاؤ، یعنی پاک دامن کی طرف جاؤ، ٹھیک ہے نا. عورتوں میں پاک دامن ہو، ان سے کرو. عورت سے شادی کا معیار ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا. عورت سے 4 چیزوں کے پیش نظر نکاح کیا جاتا ہے، 4 چیزوں کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے. ایک ہے اس کی مال و دولت کی وجہ سے، دوسرا ہے اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، تیسرا ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور چوتھا ہے اس کی دین داری کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دین دار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو، تم دین دار کا انتخاب کرو، ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کی بہترین متاع جو ہے وہ نیک عورت ہے، لیکن اہل کتاب کی لونڈیوں سے نکاح جائز نہیں ہے. یہاں پر کہا گیا نا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، یعنی پاک دامن عورتیں جو کہ دی گئی کتاب، اہل کتاب، ٹھیک ہے نا، ان کی یعنی عورت سے نکاح جائز ہے، لیکن لونڈی سے نکاح جائز نہیں ہے ان کی. اور جس عورت کا پتہ ہو کہ یہ زناکار ہے تو اس سے نکاح جائز نہیں ہے. آگے فرمایا اذا، جب آتیتموہن اجورہن، جب تم دو ان کو ان کا مہر، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کو یعنی نکاح میں لانے کے لیے ان کا مہر دو. نکاح کی ایک شرط بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، جب تم ان کو ان کا مہر دے دو. عورتوں کی حقوق میں سے کسی بھی حق کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ عورتوں کا حق ہے کہ نکاح کے موقع پر ان کو ان کا مہر دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر یا جس وعدے کے ساتھ عورت کی شرمگاہ کو حلال کیا جاتا ہے تو یہ اسی عورت کا حق ہے، یعنی مہر کی رقم عورت ہی کو ملے گی، یہ اس کا حق ہے اور اس کو یہ مہر دینا چاہیے. آگے فرمایا غیر مصافحین، ٹھیک ہے نا، نکاح میں اجورہن، تم دو ان کو ان کا مہر محسنین، نکاح میں لیتے ہوئے، غیرہ نہ کہ مصافحین کھلی بدکاری کرنے والے ہوں، اور نہ ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چھپی دوستی کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے نا. یعنی غیر مصافحین کھلی بدکاری کرنے والے نہ ہوں،
ٹھیک ہے، نکاح کے بعد بھی یہ کام کرنے والے وہ نہ ہوں، نہ ہی پہلے سے کرنے والے ہوں، نہ ہی بعد میں، ولا متخذی اقدام، اور نہ ہی پھر چھپی دوستی کرنے والے ہوں۔ یعنی شادی ہو گئی ہے اس کے بعد بھی کئی مردوں کی ایسی عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی مرد عورت سے چھپی دوستی کر کے پھر اس کے ساتھ زنا کرے، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ تو مرد اور عورت کے نکاح کی شرائط بتائی گئی ہیں کہ وہ پاک دامن ہوں، بدکار نہ ہوں، چھپی ہوئی دوستیاں بھی نہ ہوں، چھپی ہوئی دوستیاں کرنے والے نہ ہوں۔ آگے فرمایا وَمَن یکفر بالایمانی، اور جو کفر کرے بالایمانی، ایمان کے ساتھ، کیا مطلب ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے لیکن اللہ کا حکم بھی نہیں مانتا۔ اس میں تنبیہ کی گئی ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا صرف جائز ہے، اچھا نہیں ہے۔ یعنی جو شخص اس اجازت سے فائدہ اٹھائے تو اسے اپنے ایمان کی طرف سے ہوشیار رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی غیر مسلم بیوی سے متاثر ہو کر اپنے ایمان اور اخلاق سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو اس نے اپنا ایمان ہی کھو دیا، تو یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اہل کتاب سے نکاح کی اجازت ہے، لیکن اگر پھر ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کیا تو یہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ فقد حبط عملہ، تو اس کے عمل ضائع ہو گئے، وہو فی الآخرۃ، آخرت میں من الخاسرین، وہ خسارہ پانے والوں میں سے۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے، یعنی جو مسلمان ہوتے ہوئے حلال کو حرام کر لے اور حرام کو حلال کر لے، یعنی مسلمان ہے لیکن زنا کرتا ہے، حرام کھاتا پیتا ہے، حرام طور طریقے اس نے اختیار کیے ہوئے ہیں، تو اس نے اللہ کے عذاب کو اپنے لیے حلال کر لیا، اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس نے اجر و ثواب کھو دیا، فقد حبط عملہ، اس کے عمل ضائع ہو گئے، وہو فی الآخرۃ، اور وہ آخرت میں من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔